بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں اور ماہنامہ ابکری اپریل شمارے رمضان کے خاص شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیں ریڈ کرتے ہیں اگلے ٹاپک کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سحری و افطار پارٹیاں کیسی تھیں، پڑھتے ہیں اس ٹاپک کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشاہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے عمدہ نمونہ، بہترین مشعل راہ ہے۔ یہ لوگ دین کو سمجھنے والے اور پھیلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہہ کر نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کی سند عطا کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ایمان و اعمال کو صحیح اور درست کا معیار بنایا۔ اس لیے آئی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات ترتیب دیا کرتے تھے، جس میں روزہ، قیام اللیل یعنی تہجد و تراویح، تلاوت قرآن کریم اور صدقہ خیرات ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے روزے۔ صحابہ کرام خوش دلی سے روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر اور جنگ کے دوران بھی روزہ رکھتے۔ گرمی کی تمازت میں بھی ان کے روزے حائل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں شدید گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ کامل و مکمل ہوتا ہے، روزے کے مقاصد وہ پورا اترتے، وہ روزے کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ ان کی نمازیں قابل رشک ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم بھی دلوں کو نرم کرنے والی ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بہت سے راتوں میں نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے عبادت دکھاوے کے لیے کی ہوتی، مزید انہوں نے روزے کا حق ادا نہیں کیا ہوتا۔ روزے کا حق یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے بچا جائے، آنکھ، ناک، کان، زبان، دل و دماغ گناہوں سے پاک رکھا جائے، انہیں اللہ کی یاد میں مشغول رکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو گناہوں کی بات نہ کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کے ساتھ الجھے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اور کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے بچو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، ناک، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھیں۔ آدم کو تکلیف دینے سے باز رہو، تم پروکار و سیکنت ہو، تم اپنے روزے اور اپنے غیر روزے کے دن کو یکساں مت بناؤ۔ حوالہ نمبر دیا ہوا ہے۔ دنیا خرافات سے بچنے کے خاطر بعض صحابہ کرام روزے کی حالت میں مسجد میں رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب روزہ رکھتے تو مسجد میں رہتے۔ فقراء اور مہمانوں کی دعوت۔ روزے کو پورا حق ادا کرنے کے علاوہ صحابہ کرام رمضان میں اپنے مالوں کا بھی پورا حق ادا کرتے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کی بھی کثرت کرتے، غریب و مسکین اور اپنے دوست احباب پر دل کھول کر خرچ کرتے، ان کی دعوت کیا کرتے، سحری اور افطاری کا انتظام کرتے۔ اصحاب صفا میں جو مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور لوگ تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بسیرا کرتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم صفا میں تھے، ہم نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو ایک آدمی آتا اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاتا اور رات کا کھانا بھی کھلاتا۔ حوالہ نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ سحری اور افطاری میں مدعو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی آپ کے شاگرد سحری کھایا کرتے تھے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی سے روایت ہے کہ ہم رمضان میں ابن عباس رحمۃ اللہ کے ساتھ افطار کیا کرتے اور کھانا بھی کھاتے۔ رات کے معمولات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے اور رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، البتہ رمضان میں تقریباً پوری رات عبادت میں صرف کرتے۔ تراویح کے بعد نوافل میں مشغول ہوتے، اپنے قیام میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و اذکار میں استغفار میں گزارتے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں باقی صفحہ نمبر 64 پہ ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم، اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا کالم ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرے پاس ایک عمل ہے جو میں رمضان شریف پر عمل کرتا ہوں، آج یہ عمل ابکری کو ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، یعنی ان کو بھوک اور پیاس پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس کے لیے خاص عمل ہے، وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یعنی سنتیں پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر رخ مشرق کی طرف
کر کے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، پورے جسم پہ پھیر لیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک اور پیاس سے امان میں رکھے، انشاءاللہ بھوک پیاس نہیں لگے گی اور روزہ اچھا گزرے گا۔ آگے ہے بقیہ نمبر 64 پر، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جی یہ بقیہ آگے صحابہ کرام کی سحری اور افطار پارٹیاں کیسی تھیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے سنا کہ ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو جلدی کھانا لانے کے لیے کہتے کہیں طلوع فجر نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی نمازوں اور تراویح کا یہ حال تھا کہ طویل قیام اور لمبے رکوع سجود کی وجہ سے جب وہ تھک جاتے تو لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ واقع وغیرہ نے صائب بن یزید رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صحابہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں طویل القیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عراق بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رمضان میں صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ طویل قیام کی وجہ سے اپنے لیے رسیاں باندھتے تھے تاکہ اس کے سہارا لیں۔ محترم قارئین کرام، یہ تھے صحابہ کرام کے معمولات رمضان۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں ان کی طرح ہی معمولات بنانے چاہیے۔ جی بہت اچھا ٹاپک تھا اور بہت اچھی نصیحت ہمیں طریقے سے بتائی گئی ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ عورت چند دنوں میں مر جائے گی مگر وہ صحت یاب ہو گئی۔ کینسر کے آخری اسٹیج پر ڈاکٹرز کے مطابق تھا یہ کہنا۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بہاریں اپنے پورے جوبن پر ہے، ہر مسلمان بھرپور مستفید ہو رہا ہے۔ آج میں عبقری قارئین کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہوں جس میں لا الہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ قرآن پاک واقعی شفا کا ایک ایسا سمندر ہے جو الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے۔ مزید رمضان میں اسے پڑھنے کا لطف کمال اور ثواب ہی اور ہے۔ عید الاضحیٰ سے تقریباً 8 دن پہلے ایک دوست میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے، اس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا ہے، مرض آخری مرحلے میں ہے، لہٰذا مریضہ کو گھر لے جاؤ، دعا کرو۔ مریضہ کا مرض یہ تھا کہ اس کو ساری آنتوں پر کینسر پھیلا ہوا تھا، نہ کوئی چیز کھا سکتی تھی نہ پی سکتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے اس وقت جو سچائی دیا وہ یہ تھا کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 7 بار سورۃ مومنون پارہ 18 کی آخری 4 آیات اور 7 بار اذان پڑھ کر مریضہ کے دونوں کانوں میں پھونک مارے۔ دوسرا عمل جو میں نے انہیں بتایا وہ یہ تھا کہ جتنا نوٹ آسانی سے میسر ہو، یعنی 10 20 50 100 500 1000 یا 5000 کا نوٹ، وہ نوٹ لے کر مریضہ کے پورے بدن پر پھیریں اور رکھتے جائیں، جب 10 12 دن کے اکٹھے ہو جائیں تو صدقہ کر دیں۔ تیسرا عمل جو میں نے انہیں بتایا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر کے 3 تسبیحات صبح شام پڑھ کر مریض کو بدن پر ہدیہ کریں۔ چوتھی چیز جو میں نے بتائی وہ یہ تھی کہ دودھ میں ہلدی اپنے ہاتھ سے پیس کر مکس کر کے مریضہ کو دیں۔ صرف 12 دن انہوں نے یہ تمام اعمال کیے۔ قرآن پاک کی شفائی عمل اور صدقہ اور دودھ ہلدی نے اپنا کمال دکھایا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عید پر جب اس کے گھر میں بکرے کی قربانی ہوئی تو وہ مریضہ جو پانی تک نہیں پی سکتی تھی، اس نے باقاعدہ کھانے کو مانگا، بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کا دو۔ گھر والے نے اسے کلیجی بھون کر دی تو بڑے مزے سے وہ کھا گیا۔ پورا خاندان حیرانی سے اس خاتون کو دیکھ رہا تھا کہ چند ایک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مریض دلیا وغیرہ کھانا شروع ہوئی، چند ہفتوں سے خود بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اگلا ٹاپک ہے اچھے گریڈ کی نوکری، سخت مقابلے میں کمزور بیٹا کامیاب، انوکھا عمل۔ 4 سال پہلے میرے بیٹے کے ایک گورنمنٹ ادارے میں کال لیٹر آیا ٹیسٹ کے لیے، مجھے بھی اس کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑا۔ پھر ان کے مرکز چکری تھا، سخت سردیاں تھیں، پنجاب کی دھند اتنی کہ سامنے چند گز کے فاصلے پر چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال ہم چکری پہنچ گئے۔ وہاں میاں والی اور جنوبی پنجاب سے جو لڑکے ٹیسٹ کے لیے آئے تھے ان کو میں نے دیکھا تو گھبرا گیا، ان کے مضبوط جسامت رکھنے والوں میں میرا بیٹا کیسے سلیکٹ ہوگا۔ خیر اللہ پاک کا نام لیا، بیٹا لائن میں کھڑا ہو گیا۔ گیٹ سے باہر ہی کاغذ کارروائی ہوئی، مجھ سمیت دیگر بچوں کے والدین کو کہا گیا کہ آپ اس جگہ سے 500 گز تک دور چلے جائیں۔ سخت سردی اور بیٹے کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں کہتا تھا کہ زبردستی باڈی ہے، بس سنگل پسلی بیٹا تھا۔ اچانک دل میں قرآن کریم کی ایک آیت نصر من اللہ و فتح قریب آئی، میں نے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے اور خود کو چادر میں چھپا کر روتا بھی تھا، یہ آیت بھی پڑھتا تھا۔ شام کے وقت جب ہم عمارت کے قریب جانے کی اجازت ملی تو میں بھاگ بھی گیا کہ رزلٹ کا پتہ چلے کیا ہوا۔ سب لڑکے آہستہ آہستہ باہر نکلنے گئے، دل میں انجانا سا خوف تھا، سردی بس حالت بری ہو رہی تھی۔ یکایک بیٹے پر نظر پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، مجھے دور سے دیکھا تو اس نے انگلیوں میں سے وکٹری کا نشان بنایا، میں سمجھ گیا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ پاس آیا تو حالت بیٹے کی خراب تھی کیونکہ فزیکل ٹیسٹ میں دوڑ لگانے کے مرحلے میں کافی تھک گیا تھا۔ خیر چکری چوک آ کر بیٹے کو دوائی دی، پھر اس کے افاقہ ہوا، چند ماہ اس سے نوکری کا لیٹر آ گیا۔ آج وہ ماشاءاللہ اچھے گریڈ پر
نوکری کرے یہ سبھی آیت ہی کا کمال ہے۔ بے شک جی اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اسی کا ٹاپک، اسلام اور رواداری، اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ بحیثیت مسلمان ہم جس بااخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے غیر مسلموں سے کیا مثالی سلوک تھے؟ آپ نے سابق اقساط میں پڑھا، ان غلاموں کی روشن زندگی کو پڑھے، سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ غیر مسلم رعایا کے حقوق کا تحفظ، عہد نبوت میں جن غیر مذاہب کے پیروں کو اسلامی ممالک محروسہ میں پناہ دی گئی، عہد ناموں کے ذریعے ان کے حقوق متعین کر دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کے حقوق قائم رکھے بلکہ اپنے مہر و دستخط سے پھر ان کی توثیق فرمائی۔ اس طرح خود ان کے عہد میں بھی جو ممالک فتح ہوئے وہاں کے ضمیر رعایا کو تقریباً وہی حقوق دیے جو مسلمان کو حاصل تھے۔ چنانچہ اہل حیرہ سے یہ جو معاہدہ ہوا، ان کے الفاظ یہ تھے، ان کی خانقاہیں گرجے منہدم نہ کیے جائیں اور نہ کوئی ایسا کثر گرایا جائے جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہیں۔ ناقوس اور گھنٹے بجانے کی ممانعت نہ ہوگی، تہوار کے موقع پر صلیب نکالنے سے روکا نہ جائے۔ یہ معاہدے نہایت طویل ہیں، یہاں صرف وہی جملے نقل کیے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کو غیر معمولی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔ ریبہ اول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جزیہ یا ٹیکس کی شرح نہایت آسان تھی، انہی لوگوں پر مقرر کرنے کا حکم تھا جو اس کے دائرے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ چنانچہ ہیرا کے 7,000 باشندوں میں سے 1,000 بالکل مستثنیٰ تھے، باقی صرف 10 درہم سالانہ مقرر کیے۔ معاہدوں میں یہ شرط بھی رکھی گئی، کوئی ذمی بوڑھا اپاہج مفلس ہو جائے تو وہ جزیہ سے بری کر دیا جائے گا اور نیز بیت المال میں اس کا کفیل ہوگا۔ کیا دنیا کی تاریخ ایسے بے تعصبی اور حیا پروری کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ بہاوالہ کتاب صحابہ کرام کی انسانی دوستی، صفحہ نمبر 28، تالیف ابو محمد مخدوم زادہ، مطبع حاجی محمد حنیف اینڈ سن۔ یہ حوالے نمبر کے ساتھ ساری باتیں لکھی ہیں، سوچیں، سمجھیں، پڑھیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا موقع ملے اور میں بھی اس میں حصے دار بنوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔